السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جزاک اللہ خیر آپ سب کا وقت نکالنے کا۔ کراچی کا میرا ٹرپ پلان ہوا تو مجھے تھا میرا پرسنل، تو میں نے سوچا ایٹ لیسٹ میں ہمارے بچے کی جو ٹیم ہے اس کو ضرور ملوں اور سب سے ملاقات ہو جائے میری۔ چھوٹی سی مختصر سی بات کروں گی اور اس کے بعد میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی طرف سے جو بھی آپ کے کویشچنس ہیں بچوں کی کلاسز سے ریلیٹڈ، آپ کی کوئریز ہیں، ان کے اوپر بات کریں، تاکہ یہ کہ جو بھی کانسیپٹس ہیں جن کو کلیئر ہونے کی ضرورت ہے ہم اس پہ اچھی طرح سے بات کر لیں۔ میرے دل اور دماغ نے یہی کہا کہ جو ہماری ٹیم ہے ہمارے بچے کی، اس میں ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تھوڑی سی ہمیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ٹیم ورک ہوتا ہے یہ ہم کیسے کریٹ کریں۔ یعنی ایک طرف آپ نے اپنی نیت، اپنی انٹینشن پہ نظر رکھنی ہے، اور دوسری طرف آپ نے کوئی ایک امپیکٹ کریٹ کرنا ہے اپنے کلاس روم میں۔ یہ کافی بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے یہ کام کریں۔ اگر میں آپ سب سے ایک سوال یہ پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اور اگر آپ میں سے کوئی بتانا چاہے تو ضرور بتائیں، آپ نے ہمارے بچے کی ٹیم کو جب پہلی دفعہ جوائن کیا تو کیوں جوائن کیا؟ کہتے ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بنیاد ہوتے ہیں، جب بنیاد کے اندر ہم اپنی مطلب وہ ایفرٹ جو ہوتی ہے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بچوں میں، جو اگر ایک چھوٹی سی چیز بھی ان کے اندر عمل میں آ گئی تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جوانی تک انشاءاللہ بڑھاپے تک یعنی وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں جو ہم نے ان کی بنیاد میں ڈال دیا۔ آپ نے اس لیے سوچا کہ آپ آئیں اور آ کے بچوں کو پڑھائیں۔ کوئی اور شیئر کرنا چاہے گا؟ میں رائٹر تھی، آبزرونٹ تھی، مجھے ان کے ایشوز پہ بہت دل کھلتا تھا کہ میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ پاکستان میں ایتھیزم بڑھتا جا رہا ہے، اور مطلب میں ایسے سوشل ویب سائٹس پہ دیکھتی تھی اور ان بچوں کے جو ویوز ہوتے تھے کہ ہمارے پیرنٹس بہت اسٹرکٹ ہیں، اس لیے ہم ان سے بات نہیں کر پاتے اور ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیتے دین کے متعلق، وہ صرف ہم پر امپوز کرتے ہیں اور صرف دوزخ سے ڈراتے ہیں۔ تو ابھی انہیں پتہ بھی نہیں ہے، ہم بس سکھانے کی نماز ان کے سامنے پڑھتے ہیں، اور وہ جو بھی ان کے مسائل تھے سب، اور بلاسفیمس تھے جو تھے وہ جو تھے بہت زیادہ رہے تھے اور وہ بھی اس چیز کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تو مجھے بڑی کمی محسوس ہوتی تھی کہ اگر پیرنٹس نہیں تو پھر کون انہیں سمجھائے گا، جس کی یہ بات بھی سنے۔ تو جب مجھے یہ موقع ملا تو میں ان کا انتظار کیا۔ یعنی جو چیلنجز آپ نے دیکھے، آپ کو اس کے مطابق فیل ہوا کہ یہ ضروری ہے کہ ہم بچوں کو جو ان کے اصل چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کرنا سکھائیں۔ بیسیکلی اگر ہم سب اپنی نیت کو دیکھیں کہ ہم کیوں آئے بچوں کو پڑھانے کے لیے، تو یہ ضرور ہمیں سوچنا ہے کہ کیا مقصد صرف پڑھانا ہے یا مقصد ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی لانا ہے، کوئی تزکیہ کا ایلیمنٹ شامل کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے بچے کا جو پروگرام ہے یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ آپ آئیں، ہلا گلا کلاسز ہو جائیں، آپ بڑے تھرلڈ ہو جائیں، بڑے ایکسائٹیڈ ہو جائیں، جی ہم نے بچوں کو پڑھا لیا، بڑا مزہ آیا ہمیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک امانت والا کام ہے۔ ہمیں کسی نے پش نہیں کیا، زبردستی نہیں کہا، ہم نے خود یہ ذمہ داری لی کہ میں نے بچوں کو پڑھانا ہے۔ تو جب میں نے یہ ذمہ داری لی تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو ایک بچہ میری کلاس میں آ رہا ہے، اور اس کی ایج کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ بچہ 2 سال کا بھی ہو سکتا ہے، وہ بچہ 19 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 15 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 8 سال کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بچہ میری کلاس روم میں آ رہا ہے اس کے دل میں کیا ہے، کیا میں سن پا رہی ہوں، اور کیا میں اس کو سننے کے بعد اس کو کوئی شیپ دے پا رہی ہوں، اس کو کچھ سکھا پا رہی ہوں، کیونکہ وہ ابھی نرم مٹی کی طرح ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کیا والدین مجھے ٹرسٹ کرتے ہیں؟ یعنی ایک ریگولر کلاس روم انوائرمنٹ ہوتی ہے جس میں سمجھے بچہ درمیان میں ایک طرف والدین ہے اور ایک طرف استاد ہے۔ تو استاد کہتے ہیں کہ جی آپ کا کام ہے، ہم نے تو جو سکھانا تھا سکھا دیا، اور والدین کہتے ہیں جی ہم بھیجتے کس لیے آپ کے پاس، یہ آپ کا کام ہے۔ اور آپ دیکھیں بچے اس جنگ میں پس جاتے ہیں،
یعنی ہمارے بچے ٹیم ممبر ہونے کے ناطے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کیا میں نے والدین کا یہ ٹرسٹ ون کر لیا کہ جب وہ اپنے بچے کو لے کر آ رہے ہیں، چاہے وہاں پہ مدرس کی کلاس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، لیکن میرے حوالے وہ بچہ کر رہے ہیں، تو میں نے اپنی اس باڈی لینگویج سے، آئی کانٹیکٹ سے اس والدہ کو یہ کانفیڈنس دیا کہ یو کین ٹرسٹ می، میں اپنا کام بھرپور کروں گی کیونکہ میں استاد ہوں اور میں ایک مشن کے ساتھ، ایک ویژن کے ساتھ، ایک تھاٹ پروسیس کے ساتھ، ایک نیت کے ساتھ یہاں پر آئی ہوں کام کرنے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ ہم یہ سوچیں مجھے اللہ کو جواب دینا۔ اب اس میں بہت بڑے فیکٹرز آ جاتے ہیں، اس لیے کہ جب ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو جو ہمیں پھر ایک فریم ورک دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے اس طرح کام کرنا ہے، آپ کی یہ پالیسیز ہوں گی، آپ نے ان کاموں کو ایسے لے کے چلنا ہے، وہ پھر ہمیں نا بوجھ نہیں لگتا، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا میرے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے، میں نے بچوں کو پڑھانا ہے۔ تو الحمدللہ میرے پاس ایسے سینئرز، ایسے مینٹورز موجود ہیں، مربی موجود ہیں جو مجھے ایک پورا سٹرکچر دے رہے ہیں کہ جی آپ اس کے مطابق پڑھائیں گے نا تو یہ کام آپ کا بہت آسان ہو جائے گا، ہمیں بوجھ نہیں لگتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اتنے سالوں میں یہ دیکھا ہے، 1999 سے میں بچوں کو پڑھا رہی ہوں۔ جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کلاسز کا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچوں کو پڑھانے والے بہت کم افراد ہوتے ہیں جو زیادہ دیر تک موٹیویٹڈ رہتے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی کلاسز ہوتی ہیں، چاہے آپ الہدا کے پلیٹ فارم پہ پڑھا رہے ہیں، ہمارے بچے میں پڑھا رہے ہیں، کسی اسکول میں پڑھا رہے ہیں، کہیں پہ بھی آپ پڑھا رہے ہیں، ارسپیکٹو، اور کہیں پہ بیٹھے بیٹھے بات ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ کیا کرتی ہیں، میں پڑھاتی ہوں۔ اچھا جی کہاں پڑھاتی ہیں؟ بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ تو آپ کو وہ جو باڈی لینگویج ملتی ہے، اچھا فارغ ہوگی، اس کے پاس کام نہیں ہوگا، شادی نہیں ہوئی ہوگی، کہیں فٹ نہیں ہو رہی ہوگی، اتنی ٹیلنٹڈ نہیں ہوگی، اس لیے اس کو بچوں کا کام دے دیا گیا۔ اور اگر آپ کہیں میں کہیں بڑوں کو پڑھاتی ہوں، چاہے میں کالج میں پڑھا رہی ہوں، یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہوں، میں اپنے ادارے میں گروپ انچارج ہوں، کورس انچارج ہوں، بڑی عزت ہے۔ تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہمیں نظر آتا ہے، یہ کافی انسان کے اوپر امپیکٹ ڈالتا ہے۔ تو بچوں کو پڑھانے والی ٹیم کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ویٹیج کو خود پہچانیں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب ہم نے کلاسز سٹارٹ کی تھیں تو بہت سالوں تک استاذہ سے جب بھی میٹنگ ہوتی تھی وہ ہمیشہ کہا کرتی تھیں آپ کو اپنے کام کا رزلٹ 20 سال بعد ملے گا۔ میں خاموشی سے سنتی تھی۔ پھر ایک دفعہ میں نے کہا استاذہ جی آپ مجھے ہمیشہ یہ کیوں کہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ ان کو بھی یہ فرق محسوس ہوتا ہوگا اس وقت، اور واقعی اب اتنے اسٹوڈنٹس ملتے ہیں جو بتاتے ہیں ہم بچپن سے ان کلاسز میں آتے تھے۔ اب ہمارے پاس ایسے بچے ہیں جنہوں نے بچپن سے پڑھا ہوا ہے اور اب ہم ان کو کہتے ہیں پلیز آ کے کلاس لے لو۔ وہ کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ ان کو سارا پیٹرن پتہ ہے، ان کو بس ہمیں لیسن دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیسے پڑھانا ہے اینڈ وی ول ٹیچ۔ پلس مین کورسز میں آپ کو بہت سے اب ایسے بچے نظر آتے ہیں جو کنسیپچولی زیادہ اسٹرانگ ہیں۔ آپ میں سے اگر کسی نے آج سے 15-20 سال پہلے کورس کیا تھا قرآن کا اور اب جو آپ کورس کرتے ہیں اس کی میچورٹی لیول میں فرق آ گیا ہے، کیونکہ اس وقت بڑوں پہ پہلی دفعہ کام ہوا تھا، اور اب یہ کہ بہت سے بچے جو ایسی کلاسز سے گزر کے مین کورسز میں آ رہے ہیں تو ان کا عقیدہ زیادہ مضبوط ہے، کلیئرٹی ہے ان کو کانسیپٹس کی، اور ان کے اندر یہ کانفیڈنس ہے کہ وہ بہت سے سوالات بھی اٹھا سکتے ہیں۔ چلے ایک اور چیز سوچتے ہیں، اگر کوئی بتانا چاہے گا تو میں ضرور سے ویلکم کروں گی۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر ہمارے بچے، میں کون سا ایک ایسا کام کر رہی ہوں یا اگر کروں گی تو اس کی وجہ سے ہمارے بچے پروگرام سفر کرے گا۔ اٹینشن کس کو؟ ٹھیک ہے، اگر میں بچوں کو کلاس روم انوائرمنٹ میں اٹینشن نہیں دوں گی تو ہمارے بچے پروگرام کی کوالٹی سفر کرے گی۔ باجی پوری سنسیئرٹی کے ساتھ نہ پڑھانا، صرف اور صرف اپنا ٹائم پاس کرنا ہے کہ ٹائم ہے تو چلو اس کو جوائن کر لو،
تو یہ چیز بھی جو ہے پروگرام کو بالکل ہی پیچھے لے جائے بالکل لے کے جائے گی. اچھا اگر آپ میں سے کوئی سمجھتا بھی ہے نا کہ مجھے اور کوئی کہیں اسپیس نہیں مل رہی اور مجھے بچوں کو پڑھانے کا ہی مل رہا ہے, تو انسان اس پہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہی بیسٹ پلان رکھا, میں آ گئی ہوں تو چلو یہاں میں بہت اچھی طرح پڑھا لوں, یہاں پہ میں اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لوں, یہاں سے اپنے آپ کو ڈیولپ کر لوں. اگر میں بچوں کے لیول پر آ کے چیزیں ایکسپلین نہیں کروں گی اور اس پر نہیں پڑھاؤں گی تو بھی ہمارا پروگرام جو ہے سفر کرے گا. جی, بچوں کے لیول پہ آ کے پڑھانا پڑے گا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا ہمارے بچے سفر کرے گا پورا, تو یہ جو ہمارے بچے ہیں نا, میں ہمیشہ جب کلاس میں انٹر ہوتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ جیسے میرے بچے مجھے بہت ساری چیزوں میں تنگ کرتے ہیں نا, اور میں انہیں چھوڑ نہیں دیتی کہ وہ چاہے پڑھے نہ پڑھے لیکن میں نے ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں, تو اسی طرح یہ سب میرے بچے ہیں. ان میں سے بہت سارے پڑھیں گے اور بہت سارے نہیں پڑھیں گے, بہت سارے ڈیلی بیسس پہ مجھے ویسے ہی تنگ کریں گے, لیکن یہ میرے بچے ہیں نا تو مجھے انہیں چھوڑنا نہیں. ایکسیلنٹ. یعنی آپ دیکھیں یہ لفظ ہی جو ہمارا وہ پروگرام کا ٹائٹل ہے نا, ہمارے بچے, میرا بچہ نہیں ہے. اکثر جو سوال آتا ہے وہ دراصل میں اپنے بچے کے لیے پوچھنا چاہ رہی تھی. ینگ مدرز بہت ساری پڑھاتی ہیں نا اس پروگرام میں, تو ان کے اپنے بچے بھی ہوتے ہیں, ان کو اپنے بچے کی فکر ہوتی ہے, کیونکہ جب ہم ٹیچنگ سٹاف میں ہوتے ہیں نا تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہاں مطلب ہائی یہ اتنا اچھا نہیں پڑھاتی, ہائی اللہ میرے بچے کو اس گروپ میں ڈال دیا گیا. اچھی والی ٹیچر کے پاس ڈالتے ہیں نا, تو آپ میرے بچے کا نہیں سوچتے, کس کا سوچتے ہیں؟ ہمارے بچے, یہ سب ہمارے بچے ہیں. باقی آپ نے یہ جو ٹرم کہی ہمارے بچے, میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہی تو اس میں یہی تھا کہ چاچی ہیں تو سب بچوں کے لیے کر رہی ہیں, تائیں ہیں تو سب, مطلب مجھے سارے بچے فیملی کے اور ماما کے. تو یہ کانسیپٹ ہے. اب اس میں ہمیں یہ فرق رکھنا ہوتا ہے, اپنے بچے کو تو ہم کمرے میں جھاڑ کے لا کے پاؤڈر لگا کے لائیں گے باہر, لیکن ہم دوسرے کے بچے جب ہم انہیں ہمارے بچے کا کانسیپٹ دیتے ہیں تو ہم نے ان سے حکمت سے بات کرنی ہے, ہم نے ججمنٹل نہیں ہونا, ہم ان کو غرض نہیں کریں گے, ہم ان سے اس عزت سے بات کریں گے کہ اگر ہم نے اپنی بات منوانی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے والدین کو برا لگ سکتا ہے. تو جب ہم ہمارے بچے کی ٹرم استعمال کرتے ہیں اور ہم کلاس میں آتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے ججمنٹل نہیں ہونا. ہم نے یہ کہنا آج کل کے بچے آپ لوگ تو فون ہی پہ ہی لگے رہتے ہیں, یا آج کل کے بچے آپ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. تو اس رسپیکٹ کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہم نے ان کی عزت نفس بچا کر. بالکل ایسے ہی ہے. یہ بڑے بچوں کی شاید بات کر رہی ہیں, ریئلٹی ٹچ کی ایگزامپل آ رہی ہے. باجی میری اپنی گروتھ کتنی ہے, میں اپنے آپ کو بھی ایکسپینڈ کر رہی ہوں, اپنی نالج بڑھا رہی ہوں. کہ میں وہیں پہ اسٹارٹنگ ہوں اور دنیا آگے بڑھ رہی, بچے آگے بڑھ رہے ہیں اور میں وہیں پہ اپنی ویلیوز لے کے بیٹھ کے زمانے کے ساتھ اپنی گروتھ نہیں کر رہی ہوں. یہ بھی بہت ضروری ہے. آپ جس ایج گروپ کے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں آپ کو ان کے ٹرو چیلنجز کا پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ نہیں آپ کو پتہ ہوگا تو فرق آپ کے مسئلے مسائل جو ہیں وہاں پہ بڑھ جائیں گے. بات بیسیکلی یہ ہے کہ ہماری ایک ایک موومنٹ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی مین سینٹر میں ہوتے ہیں نا تو وہاں پر بہت سارے ایسے سینئرز موجود ہوتے ہیں جو راؤنڈ لگا رہے ہوتے ہیں, جو چیک کر رہے ہوتے ہیں. ہم ہر چیز کے معاملے میں کیئرفل ہوتے ہیں, لیکن جب ہم اپنے علاقے میں پڑھا رہے ہیں, اپنی برانچ میں پڑھا رہے ہیں, کئی دفعہ اپنے گھر میں کلاس لے رہے ہیں, فون اٹھائے ہوئے ہیں, فون آ گیا تو آپ نے کہا اچھا ذرا میں فون کر کے آتی ہوں. کچن میں کسی نے آواز لگا لیا, آپ نے کہا اچھا میں کچن سے ہو کر آتی ہوں. بچے ہیں نا, کیا فرق پڑتا ہے, تھوڑا سا ٹائم لگا بھی لیا تو کیا ہوا. اچھا آج میری یونیفارم ریڈی نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, میں نے چادر لپیٹ لی یا کوئی اور اسکارف لے لیا, ڈزنٹ میٹر. یعنی ہم اپنا پورا ڈسپلن کئی دفعہ اس پہ فوکس نہیں کر رہے ہوتے. تو ہمیں سے ہر شخص کو یہ سوچنا ہے کہ بیسیکلی دیکھیں جو ٹیم ہوتی ہے نا وہ پوری باڈی ہوتی ہے. کوئی بھی ایک انسان کا ایکشن جو ہے وہ پوری باڈی کو جیسے سفر کرواتا ہے, اسی طرح پوری ٹیم کو سفر کروانا شروع کر دیتا ہے. اور اسی طرح سے اگر ٹیم میں کچھ افراد بہت اسٹرینتھ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پوری باڈی جو ہوتی ہے نا وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں ہماری دوستیاں نہیں ہوتی ہیں, یعنی ہم دوستیوں کو معیار بنا کر کام نہیں کرتے ہیں. ہمارے بچے میں ہم کس چیز پہ کام کرتے ہیں کہ جب آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے نا تو آپ کے اندر ریلائبلٹی ہونی چاہیے, ریلائبل ہونا چاہیے آپ کو. آپ ایک دم سے چھٹی نہیں کر سکتے, پوری ٹیم سفر کرتی ہے. اسلام آباد میں نا ہم نے رول بنایا ہوا ہے, اگر کوئی چھٹی مانگتا ہے نا تو ہم بہت خوشی سے چھٹی دیتے ہیں. حیرت ہو رہی ہے کیونکہ اکثر اوقات جب کوئی چھٹی مانگتا ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ وہ دین کارڈ پلے کر کر کے نا اس کو کرتے ہیں, بلیک میل کرتے ہیں. دیکھیں آپ اللہ کی خاطر آئی ہیں, آپ کو چھٹی نہیں کرنی چاہیے, آپ یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے.
لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس سے وہ انسان اتنا برڈنائز ہو جاتا ہے, اتنا ہم اسے گلٹ انڈیوس کر دیتے ہیں, کئی دفعہ وہ پھر نا فون بند کر دیتا ہے اور آتا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ نہیں آ سکتا, گھر کے اس کے حالات ایسے ہو گئے ہیں. یا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آ جاتا ہے لیکن جتنے ابھی ہم نے ایشوز دیکھے ہیں نا وہ ان کے ساتھ آتا ہے, تیاری نہیں ہے, دل نہیں چاہ رہا, ڈریگ کر کے آ رہا ہے, خرابی کر رہا ہے. تو میں نے تو اپنی ٹیم میں اصول رکھا ہوا ہے کہ چھٹی ہم اتنی خوشی سے دیں گے آپ کو, آپ مانگیں تو صحیح, آپ صرف کھانس کے دکھا دیں, ہم نے کہنا چھٹی. اس سے فائدہ کیا ہے؟ ساری ٹیم ریلیکس ہے کہ ہمیں اگر جینون کوئی مسئلہ ہوگا, بے شک پورے جتنی ٹیم ہے اس کو جینون نہیں لگ رہا, لیکن مجھے پتہ یہ میرا جینون مسئلہ ہے, آج شام کو میرے مہمان آ رہے ہیں, مجھے کھانا بنانا ہے, مجھے بچوں کے کسی کام کے لیے کہیں آنا جانا ہے, میں نہیں آ سکتی کلاس میں, میرے لیے بہت مشکل ہے, آج گاڑی نہیں ہے, آج میاں ہی ناراض ہوئے ہوئے ہیں, آج اماں ابا خفا ہیں, کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے جو دوسرے کو لگے بھی یہ کیا بات ہے, میرے گھر میں بھی بڑے مسئلے ہیں, میں تو سب چھوڑ کے آ گئی ہوں. لیکن وہ ایک پرٹیکولر انسان ہے جو کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو خوشی خوشی چھٹی دیتے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے آپ ریلائبل ہوتے ہیں. ریلائبل کیسے ہیں؟ اگر تو آپ کبھی کبھار چھٹی کر رہے ہیں اور آپ نے ہفتہ پہلے بتا دیا کہ بھئی نیکسٹ کلاس میں نہیں ہوں گی, تو اب کیا ہوتا ہے, باقی ٹیم فوراً ان کا بیک اپ پلان بنا لیتی ہے. اچھا جی کوئی اور ٹیچر اویلیبل ہے جو پڑھائے گی؟ اچھا اگر کوئی اور ٹیچر اویلیبل نہیں ہے, 2 گروپس کو مرج کرنا ہے تو کیسے مرج کیا جائے گا؟ اس ٹیچر کو بھی پتہ ہے کہ آج میرے پاس 15 بچے نہیں 30 بچے ہوں گے, تو وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ بہت اچھی طرح سے اپنی ساری تیاری رکھتی ہیں. اور اگر ان کو کوئی ایڈڈ ہیلپ چاہیے نا, تو جو ایبسنٹ ہوگی ان سے پہلے کہہ دیتی ہے آپ فلیش کارڈ بنا دیں گی, آپ یہ والی چیز مجھے تیار کر کے دے دیں گی, اور وہ بھی کہتی ہیں ہاں میں 2 دن فارغ ہوں, ابھی میں 2 دن میں آپ کو یہ ساری چیزیں تیار کر دوں گی اور آپ اس وقت پڑھا دینا. تو کلاس اوور آل ٹھیک ہو جاتی ہے. ریلائبل لوگ ایسے ہوتے ہیں. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت فریکوینٹ چھٹی مانگتے ہیں, ان کے گھر کے چیلنجز ایسے نظر آتے ہیں, تو پھر کیا ٹیم لیڈ کیا کر سکتی ہیں, ان سے آرام سے ایک میٹنگ کر لیں, ان کو کہیں کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی زیادہ فریکوینٹ چھٹیاں آ جاتی ہیں, تو میں چاہوں گی کہ آپ ایک گروپ نہ لیں, کیونکہ گروپ لینے میں بچے جو ہیں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس اور بہت سے کام ہیں, ایڈمن کا کام ہے, یہ کام ہے, یہ کام ہے, آپ کے پاس بہت سارے کاموں کی لسٹ ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں ہم ان میں سے کچھ آپ کو دے دیں گے, مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو ریلائبلٹی کہ آپ ٹائم پہ آ رہے ہیں. اچھا ٹیم میں نے یہاں تک دیکھا ہے, دیکھیں ہر ٹیچر ٹائم پہ نہیں آ پاتی, یہ بھی میں نے بہت زیادہ آبزرو کیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو آدھا گھنٹہ پہلے آ جائیں گے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہیں گے کہ جی میں کچھ بھی کر لوں, میں نے جس ٹرانسپورٹ پہ آنا ہے مجھے پہنچاتے ہی 10 منٹ لیٹ ہے اور مجھے اور کوئی نہیں مل رہا جس کو میں کہوں کہ مجھے ٹائم پہ پہنچائیں. اب ریلائبلٹی میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں تک بھی فیصلہ کر لیا جو جلدی آ رہا ہے وہ کیا کیا کام کر لے گا کلاس میں آ کے. یعنی ہماری فرائیڈے کو جو کلاس ہوتی ہے ویکلی, تو اس میں گروپس میں لوڈڈ انفارمیشن آ رہی ہے, میں اتنے بجے پہنچ رہی ہوں, دوسری کے لیے میں 5 منٹ لیٹ ہو جاؤں گی, تیسری کے لیے اچھا میں بھی اس چیز کو مینیج کر لیتی ہوں. تو وہاں پہ کیا ہے ریلائبلٹی, یہ کہ جب بچے آ رہے ہیں, ٹیچرز آ رہی ہیں, کوآرڈینیٹرز آ رہے ہیں, تو ہر ایک کو پتا ہو کون لیٹ آ رہا ہے, کون جلدی آ رہا ہے, کون کام کر رہا ہے, اس کام کا اگر کوئی گیپ آ رہا ہے تو کس نے فل ان کرنا ہے. اور میرے مائنڈ میں ہمیشہ جو صلاۃ الخوف ہے نا وہ ہوتی ہے, یا ایون عام بھی اگر مسجد میں ہم دیکھیں نماز ہوتی ہے, اگر ایک جگہ خالی ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے, آٹومیٹیکلی اس کو فل ان کر دینا ہے. اور جنگ کے موقع پہ کیا ہے, ایک رکعت پڑھ رہی ہے, ایک گروپ ایک رکعت پڑھ رہا ہے, دوسرا الرٹ کھڑا ہے. یہ ہوتی ہے ریلائبلٹی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے, آپ لاسٹ نہیں ہیں کہ پتہ ہی نہیں, اس کا فون ہی بن جا رہا ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو لوگ ایک دوسرے سے چھپتے نہیں ہیں. دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر جو ہمیں نظر آتا ہے جب ہماری ٹیم بانڈنگ اسٹرانگ ہوگی, کنسسٹنسی. آپ نے اپنے اندر کنسسٹنٹ فیکٹرز لانے ہیں. ہمارا یوزلی نا گراف ایسے ہوتا ہے, جب ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں یوں پر شوٹ کرتا ہے, ہم بڑے سپر ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, میں یہ کام کرنے لگی ہوں, یہ پڑھانے لگی ہوں, یہاں جاؤں گی, پھر تھوڑا سا یوں اسٹریٹ سا آتا ہے, اور پھر اس کے بعد رولر کوسٹر نیچے آتا ہے, تیزی سے چیخیں مارتے ہم نیچے آتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ غلط فیصلہ ہو گیا, مجھے یہاں آنا نہیں چاہیے تھا, مجھے یہ کرنا نہیں چاہیے تھا, یہ تو بڑا مشکل کام ہے. بچوں کو پڑھانا ویسے بھی ذرا مشکل کام ہے, اس لیے کہ ان کے لیے آپ کو نا ایکٹیو ہونا پڑتا ہے. لیڈیز کو پڑھانا بڑا آسان کام ہے, آپ آرام سے کرسی پہ بیٹھ جائیں, 40-45 منٹ بولتے رہیں, 2-4 ان کے ٹپیکل سے FAQs ہوتے ہیں. بچہ نہیں ایسے بیٹھے گا.
اگر آپ اسے بور کر رہی ہیں, آپ لیکچر دے رہی ہیں, وہ اپنے پورے بیہیویئر سے آپ کو بتائے گا. آپ مانیں نہ مانیں, آپ چاہے ان کو کہیں بدتمیز بچے ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں, بٹ دے ول ٹیل یو کہ میم آپ مجھے بور کر رہی ہیں, میم آپ جو کانسیپٹ بتا رہی ہیں دے آر بیونڈ می, میم جو آپ کانسیپٹ بتا رہی ہیں آپ نے لیسن نہیں اچھی طرح پریپیئر کیا ہوا, میری ایج گروپ کے لیے تو نہیں پریپیئر کیا ہوا. اگر ایک انٹیلیجنٹ انچارج ہے, وہ گزرتے گزرتے ایک دم آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہے سنے بغیر لیسن کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. کنسسٹینسی یہی ہے. آپ کے پورے ویک کا پلان صحیح ہونا چاہیے. میں نے کس وقت مثلاً جو بھی ہم پڑھا رہے ہیں استاذہ کا سننا ہے, پھر ہمارے بچے کی بک میں سے پڑھنا ہے, پھر اپنی میٹنگ کو پراپرلی اٹینڈ کرنا ہے. ہمارے لیے تو میٹنگ جو ہے وہ ایسے ہے کہ ہمیں نشہ ہے میٹنگ کا. اگر ہم میٹنگ نہیں اٹینڈ کرتے ہم لیسن نہیں لے سکتے, ہمیں سے کوئی لیسن نہیں لے سکتا. ابھی میں کراچی آئی ہوئی ہوں تو ٹیوزڈے کو ہم میٹنگ کرتے ہیں, تو میں نے پھر ابھی آن لائن میٹنگ کر لی صبح کو, اس دن اپنی ٹیم کے ساتھ آن لائن میٹنگ کر کے پوری لیسن پلاننگ کی. تو ہمارا تو مسٹ ہے میٹنگ ہوگی, اور اگر کسی وجہ سے میں آن لائن میٹنگ نہیں لے سکوں گی تو وہ لوگ اپنی میٹنگ پوری کریں گے, پوری ٹیم اسی طرح آئے گی, بیٹھے گی, جس میں انہوں نے پورا لیسن پلان کرنا ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ گھر سے پڑھ کے چلے جائیں, کتاب تو میرے پاس موجود ہے, میں کسی سے نوٹس لے لوں گی. انجسٹس ٹو یور اون گروتھ اینڈ آلسو ٹو دا گروتھ آف چلڈرن. دوسرا یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم کنسسٹینسی سے لرننگ کرتے ہیں تو جو بھی ہمارا ٹیم لیڈ ہے نا, اس کو بھی ہماری گروتھ آنی چاہیے, یعنی اس کو بھی ہر وقت ہمیں گرو کروانا ہے. اچھا ٹیم لیڈر وہ نہیں ہوتا جو جس کے پاس سال ہر سال وہ لوگ ویسے ہی بیٹھے رہیں. اچھا ٹیم لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے لوگ گرو کر کے یا اسی ٹیم میں بہت ہائی اچیورز بن جائیں, یا اس ٹیم سے باہر بھی کہیں کام کرنا شروع کر دیں. اس کا مطلب ہے آپ گروتھ کروا رہے ہیں لوگوں کی. جیسے فیکٹری میں اچھی پروڈکٹ کیسی ہوتی ہے, یا ویسے ہی دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں, اگر آپ کو میں کہوں, ویسے تو میں نہیں کہوں گی کہ بیکری سے جا کے لے آئیں, چلے پھل والا دیکھ لیں, بیکری دیکھ لیں, کوئی بھی کھانے کا آئٹم دیکھ لیں. اگر آپ کہیں لینے جاتے ہیں تو کہاں پہ آپ کو چیز اچھی ملتی ہے, جہاں پہ تیزی سے چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں, اور جہاں پہ وہی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, جمود آ گیا ہے, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, پرانی چیزیں, چاہے وہ بیکری آئٹمس ہیں یا وہاں پہ فروٹ ہیں, وہ سب پرانا ہوگا. تو آپ گروتھ دیکھیں. میں اگر 5 سال سے اس ٹیم میں ہوں, ویئر ایم آئی ناؤ, اگر میں وہیں کھڑی ہوں اس کا مطلب میرے اندر کنسسٹینسی نہیں ہے, میں سیکھ نہیں رہی, میں گرو نہیں کر رہی, میں آگے نہیں بڑھ رہی, میں نے اپنے آپ کو فردر ڈیولپ نہیں کر رہی, میں بس آتی ہوں, ٹھنڈا ٹھنڈا پڑھاتی ہوں, چلی جاتی ہوں. اور اس کے ساتھ میوچول رسپیکٹ بہت ضروری ہے, ایک دوسرے کی عزت کرنا. اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کہیں پہ بات چیت ہو تو لوگ آپس میں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا ٹیم بیٹھی ہوئی, اور کوئی اگر آپ کی انچارج انہوں نے کہا کہ لوگ لیٹ آتے ہیں, تو اب ہم میں سے جو ٹائم پہ آتا ہے نا وہ چپ نہیں رہتا, وہ کیا کہتے ہیں, نہیں نہیں باجی میں تو ہمیشہ ٹائم پہ آتی ہوں. یہ کیا شو کرتا ہے بیہیویئر؟ یو آر ناٹ پارٹ آف دا ٹیم. اگر آپ ٹیم کے ساتھ ہیں تو آپ خاموش رہیں گے, کیونکہ آپ کی ٹیم لیڈ کو پتہ ہے کہ آپ ٹائم پہ آتی ہیں, وہ پوری ٹیم کو ایڈریس کر رہی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس میں کوئی ہیلپ کر سکتی ہیں, آپ یہ بات کہہ سکتی ہیں ہاتھ کھڑا کر کے کہ کیا خیال ہے باجی اگر ہم ایک ٹائم مینجمنٹ پہ ایک ورک شاپ کر لیں, میرے پاس کچھ ٹپس ہیں, میں پریپیئر کر کے آپ کو کروا سکتی ہوں ساری ٹیم کو, یا آپ کروا دیں یا کوئی اور کروا دیں, یا ہم اس میں اس طرح سے اپنی ٹیم کو ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ سب وقت پہ آئیں. تو ٹیم کا حصہ بننا کہ ہم وی اون دیٹ وٹ ایور از ہیپننگ ان آور ٹیم, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو جو ہمارے پروسیجرز ہوتے ہیں نا, جو ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے بچے کی ٹیم میں رہتے ہوئے اس طریقے سے کام کرنا ہے, اس میں نا انہی ایریاز کو کور کیا جاتا ہے. ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ سٹریس کم ہو, بلیم نہ ہو کسی پہ, برن آؤٹ نہ ہو, ٹیمز جو ہیں وہ پریشانی میں نہ جائیں. تو جتنا آپ ہمارے بچے کی جو پالیسیز اینڈ پروسیجرز آپ کو ملتے ہیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس طرح پڑھانا ہے, اس طرح کام کرنا ہے, آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ان کے مطابق کام کرنا شروع کریں گے نا, تو بچے جو ہیں نا ان کو جو چیزیں چاہیے وہ ملیں گی. بچوں کو کیا چاہیے؟ پریڈکٹیبلٹی, کہ مزہ آئے کلاس میں, سمجھ آئے, ہم کام کر سکیں, ہمیں سلوشنز ملیں جو ہمارے مسئلے ہیں, اور پریڈکٹیبل طریقے سے ٹائم ٹیبل کے مطابق کلاس چل رہی ہو. یہ نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے کا چلو تم یہ دعا پڑھا دو, دوسرے نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں یہ پڑھا دیتے ہیں.
نہیں وہ تو میں نے تیار نہیں کیا ہوا, ہاں میں نے بھی کہیں پڑھایا تھا مجھے یاد ہے, چلو میں پڑھا دیتی ہوں, تم پڑھا دو, ٹھیک ہے تم پڑھا دو. یہ نہیں ہوتا. بچے ایک دم پک کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ کس طریقے سے بات کی جا رہی ہے, کون سا کام کس طرح صحیح ہو رہا ہے. والدین آپ کو کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کریں گے. والدین جب آ کر آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ کلیئرٹی سے کوئی پروسیجر بتاتے ہیں, ایڈمیشن کا پروسیجر کیا ہوگا, پھر اسی طرح پڑھانے کا طریقہ کار کیا ہوگا, اور اس طرح کے مختلف کام کیسے ہوں گے, تو والدین کا بھی ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. میں نے ہمیشہ سے اس چیز کو نا اوپن فورم کی طرح لیا, یعنی جب کوئی ہمارے ریسیپشن ایریا پہ واک ان کر کے آ کے کہتا ہے کہ جی میں کلاس دیکھنا چاہتی ہوں, ABCD کوئی بھی ہے, ہم صرف ان کا نام اور کانٹیکٹ اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لیتے ہیں, جی آپ ٹیچر ہیں, آپ مدر ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, جائیں جو مرضی کلاس دیکھ لیں. اور ہم انہیں پہلے بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ پرفیکشن سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہوگا, کچھ ٹیچرز نہیں ہوں گی اور وہ غلطیاں بھی کر رہی ہوں گی, آپ ان سے بھی سیکھیں. کچھ ٹیچرز پرانی ہوں گی, وہ بہت اچھا پڑھا رہی ہوں گی, آپ ان سے بھی سیکھیں. کچھ بچے ہینڈل ہو رہے ہوں گے, کچھ بچے مس ہینڈل ہو رہے ہوں گے, آپ جائیں سب سے سیکھیں اور ہمیں فیڈ بیک بھی دیں. تو مجھے بہت عجیب لگتا ہے جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں پہلے پرمیشن لیں, پھر ہمیں بتائیں, پھر ہم کلاس کو پہلے بتا دیں گے. آج کوئی دیکھنے آ رہا ہے اور آج سارے بیسٹ بیہیویئر پہ ہوں, ہاں بچے نہیں ہم جانے دیں گے. اگر کسی کے ساتھ بچہ ہے اس کو نہیں آپ لے کے جا سکتے, کیونکہ وہ بچوں کو کلاس میں اندر گھسائیں گی, گروپ میں بٹھانے کی کوشش کریں گی. اب وہ رجسٹرڈ بچہ نہیں ہے, وہ سیٹل نہیں ہوگا, ہماری ساری کلاس ڈسٹرب ہوگی.